السلام علیکم دوستو، ہم لے کر آئے ہیں آپ سب لوگوں کے لیے دلوں میں نور جگا دینے والا بیان۔ سنیے اہل علم کی زبانی۔ تو آپ سن رہے ہیں خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جب راجپوتوں نے اعلان کیا مارنا ہے یا مر جانا ہے، اور اپنے تلوار کی نیام کو تلوار سے الگ کر کے پھینک دیا اسے، اور تلسی پتہ چبایا اور قسم کھایا، اور اس کے راجا نے اپنے فیلبانوں کو حکم دیا کہ ان 3000 جنگلی ہاتھیوں کو جو شراب پلا کر بدمست کر دیے گئے تھے کہ دشمن کی طرف بڑھاؤ۔ شہاب الدین غوری نے اب زیادہ دیر نہیں کیا اور سوچنے وچارنے میں ٹائم برباد نہیں کیا، بلکہ اپنے دستے کو بڑھا کر رائے پتھوڑا پر حملہ آور ہوا۔ ان دونوں دستوں کو بھی حملہ کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے بھی 2 نیم کمانوں کی شکل میں دشمن کو گھیرے میں لے لیا۔ اب 3 طرف سے رائے پتھوڑا گھر گیا تھا۔ غوری اور اس کے خلجی نوجوانوں نے تھوڑی ہی دیر میں تھکے ہوئے راجپوت بہادروں کو پیچھے اور بہت پیچھے ہٹا دیا۔ راجپوتی لشکر ابھی پیچھے ہٹا تھا کہ خود اپنے ہی ہاتھیوں سے اسے 2-4 ہونا پڑا۔ جو پیچھے سے بڑھے چلے آ رہے تھے، ان مست ہاتھیوں نے خود اپنے لشکر کو روننا شروع کیا، اور راجپوت چاروں طرف مصیبت میں گر گئے۔ راجپوت بھی تو آخر انسان تھے، کوئی دیو تو نہیں تھے۔ یہ اور بات ہے کہ بہادر انسان تھے۔ ان میں بھی سراسیمگی پھیل گئی، اور 1 گھنٹے کے اندر شہاب الدین نے تراوڑی کا مارکا سر کر لیا۔ رائے پتھوڑا اور اس کے چند دوسرے راجاؤں کا غوری نے پیچھا کیا، اور کھانڈے راؤ اور دوسرے راجا اسی دوران تعاقب میں مارے گئے۔ رائے پتھوڑا دریائے سرستی کے کنارے گرفتار ہو کر قتل کیا گیا، اور اس طرح خواجہ غریب نواز کے مکاشفہ کی صداقت عالم میں آشکارا ہو گئی۔ فتح کے بعد سلطان شہاب الدین غوری تراوڑی سے کیکڑی کے راستے سے اجمیر کی طرف اپنا سفر اختیار کیا۔ ان راجاؤں کے لڑکے جن کے باپ تراوڑی میں مارے گئے تھے، اطاعت اور فرما برداری کی دستاویز لے کر شاہانہ تحفے تحائف کے ساتھ سلطان شہاب الدین غوری کے استقبال کے لیے جمع ہوئے۔ یہاں سلطان شہاب الدین کی شاہانہ نظریں ہوئیں۔ وفاداری کی دستاویز پر مہر تصدیق کرنے کے لیے شہاب الدین غوری سے درخواست کی گئی۔ اسی گروہ میں رائے پتھوڑا کا لڑکا بھی تھا۔ شہاب الدین سب سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملا، اور ہر ایک کی سند پر عہد و پیمان دستخط کیے۔ جاگیریں واگزاشت کی، اور رائے پتھوڑا کے لڑکے کو بھی رحم کھاتے ہوئے خسروانہ
اس کے باپ کی گدی یعنی اجمیر کی حکومت عنایت کی۔ اس خوشی میں راجپوتوں نے کیکڑی کے مشہور تالاب کے کنارے جشن منایا، کشتیاں تالاب میں چھوڑیں اور چراغاں کیا۔ اسلامی لشکر ان دنوں عبادت میں مصروف رہا۔ یہاں سے چوتھے دن روانہ ہو کر اجمیر شریف کا رخ کیا۔ سلطان شہاب الدین ہمیشہ اسی خیال میں کھویا رہتا تھا کہ جس عظیم شخصیت کو اس نے عالم رؤیا میں دیکھا تھا، عالم اجسام میں کب دیکھے گا؟ کیا اس کی آرزو پوری ہوگی؟ اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہتا تھا۔ سورج غروب ہونے والا تھا اور شہاب الدین اجمیر شریف سے 3 میل دور گھوڑے پر سوار اجمیر آ رہا تھا۔ ساتھ میں مہاراجاؤں کے لڑکے، ان کے دائیں بائیں وزراء امراء عقب میں، اور سلطان شہاب الدین کا مشہور لشکر اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ جب شہاب الدین غوری کاشانہ ولایت اور آفتاب معرفت، جہاں اس وقت ہمارے خواجہ غریب نواز کا روضہ مبارک ہے، کے قریب پہنچا تو سورج ڈوب چکا تھا اور کاشانہ ولایت سے اذان کی آواز آئی۔ جب کاشانہ ولایت سے اذان کی آواز سلطان شہاب الدین غوری نے سنی تو اسے بہت تعجب ہوا کہ اس کفرستان میں اذان کی آواز کیسی؟ کسی سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ساتھ میں محل شناس رائے پتھوڑا کا بیٹا آگے بڑھا اور سلطان شہاب الدین غوری کے سامنے حاضر ہو کر کہنے لگا کہ جہاں پناہ کچھ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں۔ شہاب الدین نے کہا، اس کفرستان میں اذان کی آواز کیسی ہے؟ تو راجہ پتھوڑا کے بیٹے نے کہا کہ کچھ مسلمان درویش سال بھر سے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، روزانہ کئی مرتبہ ایسے پکارا کرتے ہیں اور اس کے بعد کچھ پوجا کرتے ہیں۔ یہ بات ختم ہوتے ہوتے کاشانہ ولایت آ گیا۔ پہلی صف کے بیچ میں کچھ لوگ کھڑے ہو چکے تھے۔ تکبیر تحریمہ میں امام کے ساتھ صرف 18 آدمی تھے۔ جب رکوع میں گئے تو 12,000 تھے۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب امام نے مقتدی کی طرف منہ کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سلطان شہاب الدین کی نظر جب امام پر پڑی، یعنی حضرت خواجہ غریب نواز کے روئے اقدس پر پڑی، تو سلطان شہاب الدین نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی بزرگ ہیں جن کی زیارت عالم رؤیا میں تراوڑی کے میدان میں گھوڑے کی پیٹھ پر اور جنہیں اپنے لشکر کی نگہبانی فرماتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔
اور جو ہمارے خوابوں میں آئے تھے۔ ان خیالات کے آتے ہی شہاب الدین غریب نواز سے قدم بوس ہونا چاہتا تھا کہ حضور خواجہ غریب نواز نے اس کو اپنے بازوؤں کی طرف لے لیا اور بغل گیر ہو گئے۔ شہاب الدین بہت دیر تک اپنے رخسار کو حضور کے سینے مبارک سے لگائے رہا، اور جب خواجہ غریب نواز نے دعائیں دے کر بیٹھنے کے لیے فرمایا تو شہاب الدین کی داڑھی خوشی کے آنسوؤں سے تر بتر تھی۔ حسب روایت شہاب الدین غوری نے آپ کے دست حق پر بیعت بھی کی تھی، واللہ علم۔ ایک روز امیر سید حسن نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عالم رؤیا میں دیکھا کہ آپ فرماتے ہیں، اے فرزند، سرور عالم کا حکم ہے، تم اپنی لڑکی عصمت اللہ کا نکاح خواجہ معین الدین سے کر دو۔ آپ نے خواب سے بیدار ہو کر اپنے خواب کا سارا ماجرا خواجہ غریب نواز سے بیان کیا۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اگرچہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں مگر بموجب ارشاد امام میں یہ رشتہ قبول کرتا ہوں۔ بالآخر لگ بھگ 60 سال کی عمر میں آپ کا نکاح صاحبزادی سے ہو گیا۔ آپ نے جھالرا سے تقریباً 100 گز کے فاصلہ پر شمال کی طرف ایک کچی مسجد عبادت کے لیے بنوائی۔ آپ کے ساتھیوں نے مسجد کے آس پاس اپنے جھونپڑے بنا لیے۔ ان جھونپڑوں کے گرد تہور کے درختوں کی قطار قائم کر دی گئی۔ یہ تھا سلطان ہند کی مقدس گاہ کا سادہ منظر۔ آپ کے خسر امیر سید حسن اور برادر نسبتی امیر سید حسین مشبدی خنگسوار کی ہدایت سے بہت سے مرد و زن مشرف بہ اسلام ہوتے رہتے تھے۔ یہ حضرات مسلک صوفیہ کے مطابق تبلیغ اسلام کے خدمات انجام دیتے تھے۔ یہ تبلیغ ازراہ حکومت نہ تھی، بلکہ جو ایمان نہ لاتا اس سے کچھ تعرض نہ تھا۔ مشرکین کے دلوں میں قلبی عداوت تو تھی ہی۔ جب قطب الدین ایبک کی غلط خبر وفات اجمیر پہنچی تو راجپوت علاقہ دار ایک کثیر جماعت کے ساتھ کمندوں کے ذریعے قلعہ کے اندر داخل ہو گئے اور سب خون مارا۔ امیر سید حسین رحمۃ اللہ علیہ اس رات قلیل جماعت کے ساتھ قلعہ میں تشریف رکھتے تھے۔ لشکر کے اکثر آدمیوں پرگنوں میں زر شاہی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ الغرض بتاریخ 17 رجب المرجب میں حضرت امیر سید حسین اپنے مسلمین جماعت کے ساتھ شہید ہوئے، مگر کفار بھی آپ کے ہمراہیوں کے ہاتھ مارے گئے۔ صبح کی نماز کے بعد جب غریب نواز جانماز پر تشریف فرما تھے کہ تارا گڑھ کی طرف سے ایک جھونکا ہوا کا آیا، آپ نے مراقبہ سے آنکھیں کھولی اور عرض فرمایا کہ اس ہوا میں شہداء کے خون کی بو آتی ہے۔ بعد میں جب مریدین و متقیدین تارا گڑھ تشریف لائے اور میر سید حسین خنگسوار رحمۃ اللہ علیہ کو
ایک بلند مقام پر دفن کیا اور بقیہ شہداء کو اس مقام کے نیچے 50-50 کی قطاروں میں سپرد خاک کیا۔ انہی دنوں میں سلطان معیز الدین سام نے دہلی فتح کیا اور قطب الدین ایبک کو اپنا نائب مقرر کیا اور خود غزنین کی طرف روانہ ہوا، مگر راہ میں ہی واصل بحق ہوا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے وہ کام کر دیا جس کے لیے اس کی حیات باقی تھی۔ تاریخ میں اس کا نام سنہرے حروف سے لکھا ہوا ہمیشہ جگمگاتا رہے گا۔ ادھر آپ لاہور سے اجمیر پہنچے، ادھر حضرت قطب الاقطاب نے ملتان سے پہنچ کر آپ کی خدمت میں درخواست لکھی اور اجمیر حاضر ہونے کی اجازت چاہی، مگر آپ نے جواب دیا کہ دہلی کی ولایت تمہارے سپرد ہے، تم وہیں رہو، ہم کچھ دن بعد خود دہلی آئیں گے۔ سفر جاری ہے، تسلسل برقرار رہے، ہم اسی انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز جب دہلی تشریف لائے، وہاں ان کی شان اور وہ تاریخی واقعہ جو تاریخ ولایت میں بھی ہمیشہ زندہ رہے گا، ہم انشاءاللہ اگلے قسط میں پیش کریں گے۔